ایمان کو مضبوط کرنا 79۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی شدید تکالیف کی اطلاع دی، جیسے کہ فلسطین۔ اگرچہ دنیا کے قدرتی وسائل جیسے تیل کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن بحیثیت قوم مسلمانوں کا معاشرے اور دیگر اقوام پر بہت کم اثر ہے۔ مسلمان اکثر اس سماجی کمزوری کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ مغرب کے ممالک۔ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے پروپیگنڈے کو اس وسیع سماجی کمزوری اور اثر و رسوخ کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت نہیں تھی۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، پھر بھی پوری قوموں پر غالب آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے آئینے میں دیکھا اور اپنے کرداروں کا اندازہ کیا اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق بہتر سے بہتر تبدیلی کی۔ یہ اللہ عز و جل کی مخلصانہ اطاعت تھی جس کی وجہ سے ان کی طاقت ہوئی، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ آج بہت سے مسلمان دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنی خامیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے اب سے مطمئن ہو گئے، جو کہ بعض علماء کے نزدیک تمام برے خصلتوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے مطمئن ہے وہ اپنے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرے گا۔ یہ ہمیشہ بری خصلتوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنے گا، جس میں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے انہیں عطا کی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 4019 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عہد کو توڑ دیں گے تو ان کے دشمنوں پر غلبہ ہو جائے گا، انہیں اور وہ مسلمانوں کا سامان آزادانہ طور پر لے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4297 میں موجود حدیث میں بھی اعلان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے لیکن دنیا کی نظروں میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ یہ مادی دنیا سے ان کی محبت اور موت سے ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے۔ مادی دنیا کی محبت انسان کو ہمیشہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے کا باعث بنے گی، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نکلے گا اور اس طرح امت مسلمہ کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل اور تنگ ہو جائے گی۔ باب 20 تاہا آیت 124۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر الزام تراشی بند کریں اور اپنے کردار پر غور کریں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی اصلاح کریں۔ اس سے وہ آخرت کے لیے جدوجہد اور محبت پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی باقی معاشرے کے دلوں میں ان کا خوف اور احترام ڈال دے گا، جس طرح اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کیا تھا۔ اس سے ملت اسلامیہ کو ایک بار پھر معاشرے میں طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنے اور ایک پرامن اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ باب 3 علی عمران آیت 139۔ پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔